دیوانی محبت اردو ناول پارٹ 1۔ یہ ناول سننے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ حمزہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا کائنات کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے جب حریم گھر میں داخل ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی لاؤنج تک آئی کہ حمزہ کو بیٹھا دیکھتی ہے۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے پاس آئی۔ حمزہ کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے اور اس کی پیٹھ حریم کی طرف۔ حریم جب دیکھتی ہے کہ وہ کسی لڑکی کی تصویر دیکھ رہا ہے، وہ جھٹ سے اس کی تصویر کھینچ لیتی ہے۔ حمزہ چونک کر اسے دیکھتا ہے۔ واؤ، بہت خوبصورت ہے۔ کون ہے یہ؟ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ حریم ایک نظر تصویر پر اور دوسری نظر حمزہ پر ڈالتے بولی۔ حمزہ کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا کہ بولا، تم پاگل ہو؟ کیوں ہمارے گھر بار بار منہ اٹھا کر آ جاتی ہو؟ واپس دو یہ، تمہیں تمیز نہیں مہمانوں سے بات کرنے کی۔ حریم کو اپنی انسلٹ برداشت نہ ہوئی، اس لیے بولی کہ حمزہ بولا، مہمان؟ کون سا مہمان؟ مہمان تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں، تمہاری طرح روز منہ اٹھائے نہیں آ جاتے۔ حمزہ اسے اچھی خاصی سنا دیتا ہے اور حریم کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تمہارے گھر نہیں آتی، اپنے ماموں کے گھر آتی ہوں۔ کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے۔ اوہ ہلو، یہ صرف تمہارے ماموں کا گھر نہیں ہے، میرا بھی ہے، اور میں 1 منٹ بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور ابھی کے ابھی نکلو اس گھر سے۔ حریم اپنی بے عزتی پر لال پیلی ہونے لگی، اور واپس دو یہ۔ اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھینتے اسے گھورتے اوپر جانے لگا، اور حریم کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں، اور پھر بولی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، بندر کہیں کا پاگل انسان، اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ وہ خطرناک ارادہ لیے بولی اور روم میں چلی گئی۔ تو یہ ہے میری کہانی کے پہلے 2 کردار، حمزہ خان اور حریم خان۔ حمزہ کا والد محمود خان صاحب اور حریم کا والد عرفان خان، یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ صرف دوست ہی نہیں، ایک دوسرے کے بہنوئی اور بزنس پارٹنر بھی تھے۔ ان کے فادر حمید خان اور رشید خان بھی بہت اچھے دوست تھے۔ دوستی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی شادی ایک دوسرے سے کر دی تاکہ ان کی دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ محمود کی شادی عرفان کی بہن سلمہ سے اور عرفان کی شادی محمود کی بہن نرگس سے کر دی۔ رشید اور حمید کے جانے کے بعد محمود اور عرفان نے ان کا بزنس سنبھالا اور بزنس بڑی دور تک لے کر گئے۔ حمید اور رشید کے جانے کے بعد وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے یہاں پر بھی اپنے بزنس کی بہت سی برانچیں کھولی، ہوٹلز اور کیفیز کھولے۔ ان کا بزنس اور ان کی زندگیاں بہت اچھی چل رہی تھی، چاروں اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن عرفان کے گھر حریم پیدا ہوئی اور محمود کے گھر حمزہ۔ اب خوشیاں دگنی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ان کے دن گزرتے گئے اور ایک دن ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ نرگس اور عرفان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پر موقع ہی ان کی موت ہو گئی۔ حریم اور حمزہ تب 2.5 سال کے تھے۔ محمود اور عرفان کو اپنی بیویوں کا یوں اچانک اس دنیا سے جانے کا بہت صدمہ پہنچا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے خود کو سنبھالا۔ محمود حریم سے بہت محبت کرتے، اسے اپنی بیٹی ہی مانتے تھے۔ حریم کی پیدائش تو ایک نیک خاتون نے کی تھی، لیکن اچھی تربیت نہ مل سکی۔ وہ بہت بدتمیز ہو گئی، اپنے باپ کی ایک نہ سنتی، بدتمیزی کرتی، وہ کرتی جو اس کے دل میں ہوتا، کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، گندی صحبت میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس کے دوست بھی اسی کے جیسے تھے، نشا کرتے اور شراب پیتے۔ رات بھر وہ گھر سے باہر رہتی، نائٹ پارٹیوں میں رات گزارتی۔ عرفان نے کئی بار اسے سمجھایا، لیکن وہ اس کی ایک نہ سنتی، بلکہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگتی۔ عرفان اس وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے محمود سے بات کی تھی کہ وہ اسے سمجھائے، کیونکہ وہ محمود کی بات پھر بھی مان لیتی تھی۔ محمود نے کئی بار اسے سمجھایا، لیکن وہ آگے سے کہتی وہ اس کی ہر بات مان لے گی، لیکن یہ بات نہیں مانے گی۔ تو محمود چپ کر جاتے، کیونکہ اسے لگتا تھا ایک دن وہ ضرور سمجھ جائے گی، ایک دن سدھر جائے گی۔ اس کے مقابلے میں حمزہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کی مدد کرتا آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمود نے اسے سخت مزاج سے پالا تھا کہ وہ اس کے کنٹرول میں رہے۔ محمود کو لگتا تھا کہ وہ لڑکا ہے، اگر اس ماحول میں رہ کر بہک گیا تو اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اسے سمجھا نہیں پائے گا۔ اس کام سے زیادہ حمزہ کے ہر کام میں نظر رکھی، اس کی تربیت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور حریم کی تربیت میں اس لیے کمی رہ گئی کیونکہ عرفان اسے زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا، وہ نوکروں کے سہارے پر ہی پلی۔ محمود نے کئی بار عرفان سے کہا کہ وہ حریم کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا کرے، لیکن وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا، لڑکیوں کی تربیت کرنی تو آسان ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو محمود چپ ہو جاتے۔ آج وہ پچھتا رہے تھے کہ کاش وہ محمود کی بات مان جاتا تو آج اس کی بیٹی بھی اس کے کنٹرول میں ہوتی۔ خیر بات حمزہ کی ہو رہی تھی۔ حمزہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ محمود اسے مارتا تھا، محمود نے تو اسے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بس اسے غصے سے گھورتا اور اسے معمولی سا ڈانٹتا تو وہ اس پر ہی ڈر جاتا اور دوبارہ وہ شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا۔
حمزہ ایک اچھی پرسنالٹی اور حد سے زیادہ ہینڈسم، عقلمند اور سمجھدار شخص تھا۔ یونی کی ساری گرلز ہی اس پر مرتی تھی اور وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ وہ ایک سادہ سی لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اس کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ اسے حریم سے بہت نفرت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں تھی، نہیں، وہ اس لیے اسے اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ اس سے بدتمیزی کرتی، ہر وقت اس سے لڑتی رہتی، اس کے کام میں ہر وقت ٹانگ اڑاتی، اور اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ خیر، اب ہم اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ عرفان کو کسی کام سے پاکستان جانا تھا اور وہ حریم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اس نے محمود کے گھر بھیج دیا۔ وہ یہاں آنے کو تیار نہیں تھی، مگر محمود کے کہنے پر وہ آ گئی۔ یہاں حمزہ کو پسند نہیں تھا اس کا یہاں آنا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، وہ بچپن میں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ حریم جب بھی کوئی غلطی کرتی تو اس کا الزام حمزہ پر ڈال دیتی اور پھر محمود سے اسے ڈانٹ کھانی پڑتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ محمود گھر آئے تو حریم نے شکایتیں لگانا شروع کر دی اور حمزہ کی خوب کلاس لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیٹی کو گھر سے نکالنے کی؟ محمود کرسی پر بیٹھے حمزہ پر چلانے لگا اور وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے اپنی صفائی میں، اور پاس کھڑی حریم اسے دیکھ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی۔ اب آئے گا مزہ؟ میری انسلٹ کی تھی نا تم نے حریم خان کی، اب پتہ چلے گا تمہیں کہ مجھ سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے مسٹر حمزہ خان۔ سوری بابا، وہ شرمندہ ہوا۔ کیا سوری؟ کتنی بار مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا؟ آخر کب سمجھو گے تم؟ بہت دکھ دیا ہے آج تم نے مجھے، افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اس بات پر حمزہ نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھتا ہے اور چل کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، بابا ایسا تو نہ کہیں، میں معافی مانگ تو رہا ہوں، تمہاری معافی سے کیا ہو جائے گا؟ بابا آج معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، پلیز بابا آخری بار معاف کر دیں۔ معافی مجھ سے نہیں، حریم سے مانگو، اس کا دل تم نے دکھایا ہے۔ محمود کو اپنے بیٹے کی اس حالت پر بہت ترس آیا، لیکن وہ حریم کا مان رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ جی بابا۔ اب وہ اٹھا اور چل کر حریم کے پاس آ کر اسے دیکھتے بولا، آئی ایم سوری۔ یہ حمزہ کو ہی پتا تھا کہ وہ کس طرح دل پہ پتھر رکھ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ حریم تو اس کی حالت پر انجوائے کر رہی تھی۔ پھر وہ چلتے ہوئے محمود کے پاس آئی اور محمود کے گلے میں اپنی باہیں ڈال بولی، اٹس اوکے، ماموں جان کی وجہ سے معاف کیا تمہیں۔ حریم محمود کو دیکھ مسکرائی اور محمود حریم کو دیکھ، اور حمزہ مڑ کر انہیں نام آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا گیا۔ حریم اس کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، تھینکس ماموں، آپ میری بات کی ہمیشہ لاج رکھتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، میری بچی تم بھی بہت اچھی ہو۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ اب وہ دونوں یوں ہی باتیں کرنے لگے۔ ہاں یار، آ جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ حمزہ اور حریم گاڑی میں بیٹھے یوں ہی جا رہے تھے جب حمزہ فون پر بات کرنے میں مصروف تھا اور حریم موبائل میں گھسی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ہاں، مجھے اچھے سے یاد ہے، کل قائد کی برتھ ڈے ہے، کیسے بھول سکتا ہوں یہ دن؟ حمزہ کی برتھ ڈے کی آواز حریم کے کانوں میں پڑی۔ ہاں چل ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر فون بند کر دیتا ہے کہ حریم بولی، کس کی برتھ ڈے پارٹی منانے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مصروف انداز میں بولی، اس کی نظریں اب بھی فون پر جمی تھی۔ اس بات پر حمزہ اسے چونک کر دیکھتا ہے، وہ بھول گیا تھا کہ حریم اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ تمہیں اس سے کیا، اپنے کام سے کام رکھو، وہ ناگزی سے بولا۔ لو، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے جو اتنا اوور ہو رہے ہو؟ اب وہ فون سے نظریں ہٹا کر حمزہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو حمزہ چپ رہا، کیونکہ وہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر حریم کیسے چپ رہ سکتی تھی کہ بولی، بس اتنا پوچھا تھا نا کہ کس کی برتھ ڈے ہے، تو مت پوچھو نا، نہیں بتانا چاہتا تمہیں۔ اب حمزہ کا صبر ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے دوست قائد کے بارے میں کوئی غلط بات کر دو، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اوہو، تو اپنے دوست کی بات کر رہے تھے؟ قائد اچھا نام ہے۔ حمزہ مسکرایا اور بولا، جانتا ہوں، وہ سب سے الگ ہے، اسے ایسا ویسا نہ سمجھنا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور میرے لیے بہت خاص ہے۔ حمزہ کے منہ سے اس کی تعریفیں سن اس کی ہنسی چھوٹی اور حمزہ اسے غصے سے دیکھتا ہے۔ ویسے جس طرح تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو، لگتا ہے وہ تمہارا فرینڈ نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہو۔ کہ حمزہ غصے سے بولا، شٹ اپ، اسی لیے تمہیں بتا نہیں رہا تھا، پتا تھا اسی قسم کی گھٹیا باتیں کرو گی۔ لو، اس میں گھٹیا والی کون سی بات ہے؟ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کہ کیا واقعی وہ تصویر والی لڑکی تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ یہ سن حمزہ گاڑی کو ایک دم بریک لگا دیتا اور اسے غصے سے گھورتے بولا، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر کائنات اور قائد کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے بولا۔ حریم اس کا یہ روپ دیکھ کر بولی، اچھا بہین، نہیں کروں گی کوئی غلط بات، اتنا کیوں بھڑک رہے ہو؟ میں تو تعریف کرنے لگی تھی اس کی۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خوبصورت ہے لیکن سادہ سی ہے۔
حمزہ پھر اسے غصے سے گھورتا ہے۔ لو اب کیا کہہ دیا، میں سچ تو کہہ رہی ہوں۔ اب وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا، وہ جیسی بھی ہے مجھے ہر حال میں پسند ہے وہ، اور ویسے بھی تمہارے بوائے فرینڈ سے تو کئی گنا بہتر ہے۔ اب حریم مسکرائی، اسے پتا تھا وہ اسے جج کر رہا ہے۔ کہہ لو، جو مرضی بول دو، جو بولنا ہو، میں نہیں برا مانوں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میرا دل بھر گیا اس سے، وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اسی کے ساتھ چپکی رہوں، جب بھی دیکھو پیار محبت کی باتیں کرتا رہتا ہے، میرا سر گھومنے لگتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے ان سب باتوں سے مجھے کتنی چڑ ہے۔ حمزہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنے لڑکے آئے اور گئے، اسے کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اسے پیار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی